تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بے جان چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ حص رکھی ہے. تو اللہ نے مثال دی ہے جہنم کی. ہم جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ سارے کیسے جہنم میں چلے جائیں گے, ہر آدمی رشوت لے رہا ہے, ہر خاتون بے پردہ ہے چند کے علاوہ, اور بے نمازیوں کی تعداد نمازیوں سے زیادہ ہے. فجر میں دیکھ لو کتنے ہوتے ہیں, ظہر میں دیکھ لو کتنے ہوتے ہیں, جمعے کے دن لگتا ہے جمعے میں ہی بس نماز فرض ہوئی ہے, اور بہت سے تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے, جمعہ بھی انہوں نے گول کر دیا. تو بہت تھوڑے لوگ ہیں. تو اب ہمارے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یار اتنے سارے جہنم میں چلے جائیں گے. تو اللہ نے اس اشکال کا جواب دیا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا تھا, لڑکوں سے بدکاری پوری قوم کر رہی تھی. لوط علیہ السلام نے ان کو کہا بھئی عورتیں اللہ نے پیدا کی ہیں. تو وہ کیا کہنے لگے کہ تم تھوڑے سے نیک لوگ ہو نا, تم یہاں سے چلے جاؤ, تم تھوڑے سے نیک لوگ ہو, بجائے ہمیں سیدھا کرنے کے تم علاقہ چھوڑ کے نکل لو. پوری قوم نہیں ٹھیک ہو سکتی. لوط علیہ السلام نے کیا فرمایا, انی لعملکم من القالین, تم سب خراب ہو مگر اے اللہ تو گواہ رہنا میں ان کے عمل کو پسند نہیں کرتا. مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, عوام پبلک کو راضی نہیں کرنا. تو اچھے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہی رہتے ہیں میرے بھائی, شارٹ ہی رہتے ہیں. ہاں مارکیٹ میں وافر مقدار میں کب ہوں گے, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. پھر احادیث میں آتا ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اچھے لوگ ہول سیل کے حساب سے دنیا میں, کیونکہ خیر غالب آ جائے گی, بلکہ خیر ہی ہوگی, شر بالکل دنیا سے ختم. یہ جو ایتھیس لوگ ہیں نا یہ بڑے طنز کرتے ہیں اسلام پر. ابھی میں نے ایک اعتراض پڑھا, انہوں نے کہا ابھی تک تو امام مہدی آئے نہیں. یہ مسلمان پتہ نہیں کس چکر میں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو. 1400 سال گزر گئے مگر امام مہدی ابھی تک نہیں آئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئے. تو ان کا مقصد تھا مولویوں پہ طنز کہ یہ لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. تو بھائی نبی نے کب فرمایا کہ 1400 سال کے اندر اندر آ جائیں گے؟ قیامت سے پہلے پہلے ہوگا. یہ کب ہوگا اس کا ہمیں علم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کب بتایا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے. وہ پیغمبر کب آئے ہیں؟ 2000 سال کے بعد, 2000 سال کے بعد آئے. تو ہمیں نہیں معلوم کب ہوگا لیکن ہوگا یہ. اور یہ جو میں نے بتایا نا کہ بے جان چیزوں کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے, اس پر بھی آج کل جو عقل پرست لوگ ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جو ساڑی عقل وچ نہیں آتی. ایک ہندو کا لیکچر میں نے سنا جو نظر لگتی ہے نا, نظر, اس کی خلاف بیان کر رہا تھا. وہ لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں نا جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. ایک تو موٹیویٹ سے مجھے پتہ نہیں کیوں ایک دم موٹی کا ویٹ یاد آ جاتا ہے. ایک شاعر کا شعر میں نے سنا تھا کہ میں نے اس کو کہا موٹیویٹ کیا کہ موٹیویٹ تھوڑا کم کر. ایک شاعر کا پورا شعر مجھے یاد نہیں, وہ کہہ رہے تھے میں نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ موٹی ویٹ تھوڑا کم کر. کسی موٹی کو موٹیویٹ کیا کہ وہ اپنا ویٹ کم کرے, اس سے اس نے موٹیویٹ بنا دیا. تو وہ جو اسپیکر تھے موٹیویشنل, وہ کیا کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ تم نظر وزر کے چکر میں مت پڑا کرو, یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی سائنٹیفک حقیقت نہیں ہے. اور دلیل یہ دے رہے تھے کہ اتنے خوبصورت خوبصورت دنیا میں لوگ ہیں, اتنے فلمی ایکٹریسز ہیں اور اداکار ہیں اور اداکارائیں ہیں اور ایسے طاقتور بلڈر ہیں, ان کو تو نظر لگتی نہیں. اور آپ کے ہاں کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے آپ ڈر جاتے ہو. مولویوں نے ڈرایا ہوا ہے نا, وہی ان کے تو مولوی کے لفظ استعمال نہیں کیے انہوں نے, لیکن نظر کو کون برحق کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نا, کہ اسلام کہتا ہے کہ نظر لگتی ہے, یعنی لگنے کا چانس ہوتا ہے. اتنی نہیں جتنی یہ روحانی ٹوپی ڈراموں نے لگوائی ہوئی ہیں, اتنی کہ ہم بھی قائل نہیں ہیں. یہ روحانی علاج والے تو الو بنا رہے ہیں, الو, اور بنو, دبا کے بنو الو ان کے سامنے. جو جائے گا نظر لگ گئی, کالا جادو, پیلا جادو, الو کے کیا بولوں میں ان لوگوں کو یار. تو میرا تو دماغ ایک دم خراب ہونے لگتا ہے, کیونکہ بہت الو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ بھر بھر کے, اور آپ لوگ بن رہے ہو. میں بیان کر کر کے تھک گیا, مگر آپ لوگ الو بننا نہیں چھوڑتے. روحانی علاج والوں کے پاس جاؤ اور الو بنو. لیکن
फी नफ्सिही नजर बरहक है। हदीस में आता है कि ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है नजर। इतने बड़ा ऊंट है, नजर लगी, मरा, ज़बा किया और कहां गया? हांडी में। तो वो तकरीर में कह रहे थे कि भाई देखो इतने खूबसूरत लोग हैं, उनको तो लग नहीं रही। तो अल्लाह के बंदो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब कहा कि हर एक को लगती है? जो भी खूबसूरत होगा उसको नजर, जो भी ऊंट होगा उसको नजर लगेगी। कुछ को लगती है और बहुत सौ को नहीं भी लगती। ऐसी मिसालें दी जाएंगी। जब याद रखो, एक बहुत अहम पॉइंट की बात कर रहा हूं, अल्लाह करे समझ में आ जाए। क्या क्या समझाएं यार, हम उसूल भी समझाने पड़ते हैं। जब कोई शख्स दावा करता है तो उसके जिम्मे दलील देना है। आपके मतलब की दलील उसके जिम्मे नहीं है। बहुत अहम उसूल है, याद रख लो। जब भी कोई दावा करता है तो उसके जिम्मे नफ्से दलील है, यानी कोई भी दलील, जिस दलील का आप मुतालबा कर रहे हो वो उसके जिम्मे नहीं है। दावा साबित करने के लिए नफ्से दलील काफी होती है, खास दलील जरूरी नहीं होती। इसकी मिसाल पहले समझें। आपने अदालत में केस किया कि वसीम भाई ने मेरे 2 लाख रुपए खाए हुए हैं। अदालत ने कहा गवाहों से साबित करो। आपने 2 गवाह पेश कर दिए जिनकी आपसे कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी। 2 गवाह पेश कर दिए। वसीम भाई कोई बैठे हो तो माजरत, अब मिसाल से तो बात जब ही आएगी ना, कोई ऐसा नाम हो, अब मैं बोलूं कि कुतुबुद्दीन शाह, कोई हो ही नहीं। तो वसीम भाई ने ये कहा कि ये जो जज साहब इन्होंने जो 2 गवाह पेश किए हैं, मुझे ये वाले गवाह मंजूर नहीं है। कलीम और जब्बार को गवाही के तौर पे पेश करेंगे तो मैं मानूंगा। कलीम और जब्बार गवाही दें कि मैंने 2 लाख रुपए खाए हैं, जज मान लेगा आपका दावा? बोलेगा तो ये मतलब कि भाई जब 2 आकिल बालिग और नेक आदिल हाँ, इन गवाहों पे कोई एतराज हो तो एक अलग बात है कि भाई ये मिले हुए हैं, इन्होंने पैसे खाए हैं। भाई 2 गवाह पेश कर दिए, आदिल आकिल बालिग, काफी है। आप ये कह रहे हो नहीं वो वसीम उधर से कलीम को लेकर आओ, जब्बार को लेकर आओ। ये